عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق ایک حنفی بندہ پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، کب اس کی اجازت ہے کب نہیں ہے، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عصر کا وقت کب شروع ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم کا اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ سایہ اصلی کے علاوہ جب چیزوں کا سایہ دو مثل ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہوگا اور ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ میدان میں لکڑی گاڑ دیں، یہ زمین ہے اور یہ لکڑی آپ نے گاڑ دی، سورج یہاں سے نکل رہا ہے، جب یہ ڈھلنا شروع ہوگا نا، یہاں سے یہ سورج جیسے ڈھلا، تو جیسے ڈھلنا شروع ہوگا یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ ظہر کے وقت شروع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب سورج چلتا رہے، ٹاپ پر پہنچ جائے، اور ٹاپ پر پہنچنے کے بعد جب گرنا شروع کرے گا، ڈھلنا شروع کرے گا ڈوبنے کے لیے، تو وہ جو ڈھلنے کا پہلا لمحہ ہوگا وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سورج یوں آ رہا ہے اور سایہ اس طرف پڑ رہا ہے، ظاہر ہے سورج ادھر ہوگا، لکڑی درمیان میں ہے تو سایہ اس کا یہاں پڑے گا۔ مثال کے طور پر جب وہ بالکل ٹاپ پر تھا سورج، تو سایہ مثال کے طور پہ اتنا بن رہا تھا، تو یہ جو اتنا سایہ ہے یہ ہے سایہ اصلی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ سایہ اصلی کے بعد دو مثل سایہ بنے گا تب تک ظہر کا وقت ہے، دو مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ لکڑی ہے 2 فٹ کی اور سایہ اصلی یہاں تک چلا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ سایہ 4 فٹ کا ہو جائے گا تو امام اعظم فرماتے ہیں سایہ اصلی جب ٹاپ پر سورج تھا اس وقت جو سایہ تھا وہ ایکسکلوڈ کر دو، اس کے علاوہ لکڑی کا جو سائز ہے اس کا جب ڈبل سایہ بن جائے گا زمین پر تو یہ آپ کا عصر کا وقت شروع ہوا اور ظہر کا وقت یہاں پر ختم ہوا۔ جبکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تمام کا یہ موقف ہے کہ جیسے ہی ایک مثل ہوگا چیزوں کا سایہ تو ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ 2 مثل کے بعد ہم نے عصر پڑھنی ہے یا 1 مثل کے بعد ہم نے عصر پڑھنی ہے۔ تو احناف میں جو مفتہ بہی قول ہے وہ امام اعظم کے قول پر ہے کہ 2 مثل پر ظہر کا وقت ختم ہوگا اور پھر عصر کا وقت شروع ہوگا۔ اور امام اعظم کوئی اپنے گھر سے یہ نماز کا وقت نہیں لے کر آئے، نہ انہیں یہ شوق تھا کہ وہ جان بوجھ کے لوگوں کی ظہر قضا کروائیں اور ان کو 1 مثل کے بعد بھی ظہر کی اجازت دیں۔ اتنی بڑی بدگمانی اتنے بڑے امام سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی دلائل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گرمیوں کے دنوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اور 1 مثل کے وقت تو گرمی انتہاؤں پر ہوتی ہے۔ تو یہ دلیل اتنی پاورفل ہے کہ اگر ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے تو 1 مثل کے بعد ہی تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ 1 مثل پر ظہر کا وقت ختم مانا جائے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب دیا جائے گا جس میں خود حضور فرما رہے ہیں کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ 2 مثل پر ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ تو صحابہ کو دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت سارے اصول وضع فرمائے ہیں اور لکھے ہیں، لہذا ہمیں امام اعظم پر اعتماد ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آپ نے عصر 2 مثل پر پڑھنی ہے، 1 مثل پر عصر نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن ادھر بھی بڑے بڑے دلائل ہیں۔ حدیث جبرائیل جو ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے نماز کے شروع اور آخر کے اوقات بتائے ہیں، اس میں جو ظہر کا وقت ہے وہ 1 مثل پر ہے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو یہاں پر بھی بڑے پاورفل دلائل ہیں عصر کے نماز کا وقت شروع ہونے کے حوالے سے 1 مثل پر۔ تو چونکہ یہاں پر بھی بڑے پاورفل دلائل ہیں، یہاں پر امام اعظم ہیں، یہی مفتہ بھی ہے، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر مجبوری کی صورتحال آ جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فلائٹ ہے اور فلائٹ نے لینڈ کرنا ہے مغرب کے بعد، اور فلائٹ لینڈ ہوگی 1 مثل کے بعد، آدھے گھنٹے بعد فلائٹ اڑ جائے گی، یا مثال کے طور پہ 15 منٹ بعد فلائٹ اڑ جائے گی۔ تو ایسی سچویشن میں جب آپ 2 مثل کا ویٹ ہی نہیں کر سکتے، جہاز اڑ جائے گا اور نماز آپ پھر زمین پر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے، تو ایسی سچویشن میں صاحبین کے قول پر عمل کر کے 1 مثل پر آپ عصر پڑھ سکتے ہیں۔
کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ تو جہاں پر آپ کو 2 مثل ویٹ کرنے میں حرج محسوس ہو، نماز کے نکلنے کا خوف ہو، تو 1 مثل پہ آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نارمل حالات میں 1 مثل پر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو 2 مثل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اس میں سب سے شاندار جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ظہر 1 مثل سے پہلے پڑھ لیں اور عصر جو ہے وہ 2 مثل کے بعد پڑھ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ظہر اگر 1 مثل سے پہلے پڑھی تو امام اعظم کے نزدیک بھی ظہر کی نماز آپ کی ہو گئی، اور صاحبین امام شافعی امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ظہر کی نماز آپ کی ہو گئی، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ظہر کو آپ 1 مثل کے بعد پڑھتے ہیں تو ان بڑے بڑے فقہا کے نزدیک آپ کی نماز قضا ہو گئی، کیونکہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کی ظہر کی نماز ہو گئی۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر ہے، 1 مثل کے بعد بھی پڑھیں گے تو ظہر قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے اختلاف سے بچنے کے لیے ظہر کو 1 مثل سے پہلے پڑھ لیا جائے اور عصر کی نماز کو 2 مثل کے بعد پڑھا جائے۔ 2 مثل کے بعد پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ امام اعظم کے نزدیک بھی آپ کی عصر کی نماز ہو گئی، اور صاحبین امام شافعی امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی آپ کی عصر کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر آپ 2 مثل سے پہلے اور 1 مثل کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کے نزدیک تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن امام اعظم کے نزدیک ابھی عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو آپ کی عصر کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو ان سارے اختلافات سے بچنے کے لیے 1 مثل سایہ ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لی جائے، یعنی امام شافعی کا جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا، ظہر پڑھنے کے لیے وہی ٹائم آخری ٹائم سمجھ کر آپ اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اور عصر کب پڑھنی ہے؟ امام اعظم کا جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے عصر پڑھنی ہے۔ ہر نماز اپنے شاندار وقت میں ادا کرنے میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔